الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ پچھلی آیت میں مومنوں کو حق تعالیٰ کے احسانات اور اپنے عہد و پیمان یاد کرائے گئے تھے۔ یہاں یہ بتلا دیا گیا کہ صرف زبان سے یاد کرنا کافی نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس کا ثبوت درکار ہے۔ اس آیت میں اسی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بے شمار احسانات اور اپنے عہد و قرار کو بھلا نہیں دیا تو یہ بات لازم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق ادا کرنے اور اپنے عہد کو سچا کر دکھانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو گے، اور جب کوئی حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو فوراً تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور خدا کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق ادا کرنے بھی پوری جدوجہد اور اہتمام کرو گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بیان ہو چکا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں الفاظ کی ترتیب عکسی ہے۔ وہاں الفاظ آئے تھے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور یہاں الفاظ آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس سے ایک نقطہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ گویا اللہ اور قسط مترادف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور دوسری جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح ایک جگہ اللہ کے گواہ بن جانے اور دوسری جگہ قسط یا عدل کے گواہ بننے کا حکم ہے، تو گویا ان دونوں آیات میں اللہ اور قسط کے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر آئے ہیں۔ دوسرا نقطہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ معاشرے میں عدل قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس معاملے کے اندر مومن جو ہے وہ نہ اپنی رشتہ داری دیکھتا ہے، نہ دوستی دیکھتا ہے، نہ اور کوئی بھی شے دیکھتا ہے، بلکہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جو بھی حقدار ہے اس کو حق ملے، چاہے فیصلہ اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، برادری کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف جاتا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور ایک سلیم الفطرت شخص کی طبیعت بھی عدل پر ہی مائل ہوتی ہے اور عدل ہی کو اچھا سمجھتی ہے۔ جس طرح سے انسان اپنے گھر والوں کے خلاف، ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنے سے بچنا چاہتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف فیصلہ کرنے سے بھی بچنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ اگر تو کوئی دوسری مخالف قوم کے خلاف بھی فیصلہ دے رہے ہو تو وہاں پر بھی عدل قائم کرو، اور اگر مخالف قوم جو ہے وہ حق پر ہے تو ان کو حق پر کہو اور انصاف اور عدل کے ساتھ جو ہے زندگی گزارو، اور یہی تقوی کی بات ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ کے لیے حق بات کا فیصلہ کرے گا، گویا اپنے خاندان والوں کے خلاف بھی چلا جائے گا، تو اس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس کا تقوی بڑھے اور ہر حال کے اندر اللہ کے احکام کو سب سے اوپر رکھے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، انسان کے دلی خیالات تک سے واقف ہے، لہذا انسان کبھی بھی کسی صورت اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔